اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 242 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 243 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت الم تر کیا لم نہیں تر تم نے دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین الی طرف الذین وہ لوگ جو خرجو نکلے جمع کا صیغہ ہے، من دیارہم من سے دیارہم دیار دارن کی جمع ہے دیار گھر، ہم اپنے گھروں سے، وہم و اور ہم وہ واو حالیہ ہے حال اس حال میں کہ وہ الوفن ہزاروں تھے، الفن کی جمع ہے الوفن، الفن 1000، الوف ہزاروں، حذر الموت حذر ڈر، خوف الموت موت موت کے خوف سے، فقال پس قال کہا لہم اللہ کو ہم ان کو انہیں اللہ نے موتو تم مر جاؤ، امر کا صیغہ ہے یہ، ثم پھر احیاہم احیا زندہ کیا ہم انہیں زندہ کیا، ان بے شک اللہ لذو فضل ضرور لام تاکیدیہ ہے، ذو فضل ذو والا، فضل فضل والا ہے، الناس علی پر، الناس لوگوں پر، ولیکن و اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون لا نہیں یشکرون وہ شکر ادا کرتے، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف حذر الموت اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے، فقال لہم اللہ موتوا تو کہا اللہ نے ان کو کہ تم مر جاؤ، ثم احیاہم پھر انہیں زندہ کر دیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے اپنے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے ایک ازراعات نامی بستی کا۔ ازراعات نامی بستی یا ایک اور نام دیا جاتا ہے کہ یہ ضرو روان یا ضرور روان کہیں گے اس کو، نامی بستی تھی جو واسط کی طرف تھی۔ ازراعات بستی جو ہے وہ ہم نے جب پڑھا تھا تو ازراعات پڑھا تھا، یہ نام مجھے یاد ہے۔ یہ ضرور روان نامی بستی یہ نام میرے لیے بھی نیا ہے، جو واسط کی طرف تھی۔ اس بستی میں ایک وبا پھیل گئی تھی، طاعون کی وبا پھیل گئی تھی، موت کے ڈر سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکل پڑے تھے اس بستی کو چھوڑ کر۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ لوگ 4000 تھے، ایک اور روایت میں ہے کہ 8000 تھے، بعض کہتے ہیں کہ 1000 تھے، بس 40000 بتاتے ہیں، بس 30000 سے کچھ اوپر بتاتے ہیں، مطلب مختلف روایات ہیں، 8 7 40 30,000 یہ اتنی تعداد میں، اس قدر تعداد میں یہ لوگ تھے جو موت کے ڈر سے، طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی وہاں سے، ازراعات بستی سے یہ لوگ نکلے تھے اور ایک کھلے میدان میں، ہوادار میدان میں آ کر رہے تھے، ایک بستی میں پہنچے، وہیں اللہ کے حکم سے سب مر گئے۔ اتفاق سے وہاں سے ایک نبی جو ہے وہاں گزرے ہیں، خرقیل، حضرت خرقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے ہیں اور اللہ سے دعا کی، اور وہ اس دعا کے نتیجے میں یہ لوگ سارے کے سارے زندہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک چٹیل صاف ہوادار کھلی پرفضا میدان میں ٹھہرے تھے، 2 فرشتوں کی چیخ سے ہلاک ہو گئے، جب ایک لمبی مدت گزر گئی ان کی ہڈیوں کو بھی چونا لگ گیا، بالکل بوسیدہ ہو گئیں، بالکل چونا لگ گیا، مطلب بھری ہو گئیں، اسی جگہ بستی بس گئی، ایک اور بستی جو ہے وہ بس گئی وہاں پر۔ تب حضرت خرقیل علیہ السلام
ایک نبی وہاں سے نکلے، انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ تم کہو کہ اے بوسیدہ ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ ہر جسم کی ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، ساری ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ڈھانچہ بن گیا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ ندا کرو، یعنی پکارو کہ اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گوشت پوست رگیں پٹھیں بھی جوڑ لو۔ چنانچہ اس نبی کے دیکھتے ہوئے یہ بھی ہو گیا۔ پھر آواز آئی کہ اے روحو، اللہ تعالیٰ کا تمہیں حکم ہو رہا ہے کہ ہر روح اپنے اپنے قدیم جسم میں آ جائے۔ چنانچہ یہ سب جس طرح ایک ساتھ مرے تھے اسی طرح ایک ساتھ جی اٹھے، اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا سبحانک لا الہ الا انت، اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے قیامت کے دن اسی جسم کے ساتھ دوبارہ جی اٹھنے کی۔ ہم اسی طرح سے جی اٹھیں گے، ہماری ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گی، چکنا چور ہو جائیں گی، اللہ کا حکم ہوگا، اور ہم پھر سے جو ہے وہ اپنی اپنی قبروں میں نہ بھی ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، ہوا میں اڑ چکی ہوں، ہم راکھ بن چکے ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم پھر سے اسی طرح سے جی اٹھیں گے، ہماری روحیں ہمارے جسموں میں آ جائیں گی اور ہم اسی جسم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر بڑا بھاری فضل و کرم ہے کہ وہ زبردست ٹھوس نشانیاں اپنی قدرت قاہرہ کی دکھا رہا ہے، لیکن باوجود اس کے بھی اکثر لوگ ناقدرے اور بے شکرے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی جگہ بچاؤ اور پناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی چاہے تو مجھے یہاں پر بھی بڑی سے بڑی آفت آ سکتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے بہت ہی آفت زدہ جگہ سے بھی بچا نکالے۔ یہ سب قدرت اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ لوگ وبا سے بھاگتے تھے اور زندگی کے حریص تھے تو اس کے خلاف عذاب آیا اور فوراً ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے اللہ پر یقین نہیں کیا، اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، نکل بھاگے۔ موت کا ڈر انہیں زیادہ تھا اللہ کے خوف سے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، کہ مارنے والا صرف اللہ ہے۔ کوئی عذاب، کوئی طاعون، کوئی بیماری، کوئی وبا، کوئی جنگ، کچھ بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاد میں چلے جائے گا انسان تو مر جائے گا، جنگ میں چلا جائے گا تو مر جائے گا، ہرگز نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب شام کی طرف چلے اور سرنح میں پہنچے تو ابو عبیدہ بن جراح وغیرہ سرداران لشکر ملے اور خبر دی کہ شام میں آج کل وبا ہے۔ چنانچہ اس میں اختلاف ہوا کہ اب وہاں جائیں یا نہ جائیں۔ بالآخر عبد الرحمن بن عوف جب آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب وبا کسی جگہ آئے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے اس کے ڈر سے مت بھاگو، اور جب تم کسی جگہ وبا کی خبر سن لو تو وہاں مت جاؤ۔ کسی جگہ بیماری پھیلی ہوئی ہے تو جان بوجھ کے وہاں پر جانا اور خود کو بیماری لگوانا یہ جو ہے منع ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر وہاں سے واپس چلے آئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو اگلی امتوں پر ڈالا گیا تھا۔ طاعون ایک بیماری تھی جو لگ جاتی تھی اور انسان، وبائی بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی تھی اور انسان بہت زیادہ مشکل میں آ جاتا تھا۔ یہ اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ۔ تھوڑی سی اس میں بالکل تفصیل ہے، لیکن پھر بھی میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔